سر دست مسل مشہور ہے، دیہاتی کہتے ہیں کہ جبرا مارے روئے نہ دے۔ بالکل وہی پوزیشن آج فلسطین کی ہے۔ ابھی خبر آئی کہ ایک ہاسپٹل کو بھی اڑا دیا، جہاں بیماروں کا علاج ہو۔ ویسے تو ہاسپٹل ویسے ہی ناکافی تھے، لاشیں اور لوگ ایسے ہی زمین پر رکھے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہاسپٹل بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور افسوس کا مقام ہے کہ 3 منٹ پہلے 4 منٹ پہلے ایمرجنسی کال آتا ہے کہ بلڈنگ خالی کرو، بم گرنے والا ہے۔ ذرا سوچو کہ 10 مالے 5 مالے سے آدمی خود اپنی جان لے کر نیچے نہیں اتر سکتا 3 منٹ 5 منٹ میں، لیکن وہ پوری کی پوری خالی کرنے کا حکم کرتے ہیں۔ تو کیا اتنا کہہ کے وہ بری ہو گئے کہ ہم نے بتا دیا تھا لیکن انہوں نے خالی نہیں کیا؟ لیکن ذرا یہ تو دیکھیں کہ انہوں نے 3 منٹ کا وقت دیا، اور دوسرے مشرقی جانب یا دکشنی جانب نکل جائیں، وہ 10 لاکھ افراد اپنے گھر اور مکان چھوڑ کے کس کے مکان میں چلے جائیں؟ کیا ان کے لیے مکان بنا دیا ہے؟ جملوں کو ہیر پھیر کے ساتھ اس طرح دھوکہ دھڑی اور اس طرح دھاندلی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کے اہل ایمانوں کو ان کے عزم و حوصلوں کو 100 بار سلام۔ ابھی ایک رپورٹ پڑھنے کو آئی، مسجد اقصی میں جو امام ہیں وہ ترکی کے ہیں۔ فرما رہے تھے وہ ایک جگہ دعوت میں کہ ابھی بھی یروشلم یعنی مسجد اقصی کی طرف جو آبادیاں ہیں وہ مسلمانوں کی ہی ہیں، لیکن وہ مسلمان اتنے کمزور اور اتنے مجبور ہیں کہ ان کے گھروں میں کھانے کی گنتی تو کم، فاقے کی گنتی زیادہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم جب ترکی سے کچھ مدد لے کے ایک گھر میں پہنچے، جب ہم نے گھر کے احوال پوچھے اور جاننے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ ہمارے گھر فاقے زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ گھر بیچنے کے لیے یہودی خریدنے کو تیار ہیں کہ تم بیچ دو۔ یہاں تک کہ انہوں نے پیشکش کی $1 ملین۔ اللہ نہ کرے ہمارے ہاں جس طرح لوگ بک رہے ہیں، ان کے عزموں کو سلام کہ وہ بھوکے رہ رہے ہیں لیکن زمین بیچ نہیں رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیشکش کی گئی کہ $1 ملین لے لو، اور جس ملک میں چاہو اس ملک میں تمہیں مکان دلوا دیا جائے گا۔
تمہارے بچوں کا، تمہارے گھر کا پورا، یعنی جو کچھ کاغذاتی کارروائی ہے وہ ہم سب کروا کے دیں گے، تم جہاں چاہو وہاں لے لو، یہ ہمیں زمین دے دو۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے انکار کیوں کر دیا؟ تو کہنے لگے کہ ہمیں امید ہے کوئی آنے والا آئے گا، کوئی آنے والا آئے گا اور انہی گھروں سے اس کو آباد کرے گا، اس کو آزاد کرے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ بعد میں کوئی یہ کہے کہ کسی مسلمان نے یہودی کو گھر بیچا تھا۔ فرماتے ہیں وہاں سے ہم لوگ کچھ دے کے نکلے، ایک دکان میں گئے، وہ بھی مسلمان کی تھی۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس میں چند کپڑے ٹنگے ہیں، کپڑوں کے رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا سامان ہو جس پر کپڑے رکھے جا سکیں، ایسا بھی کوئی فرنیچر کا کام نہیں ہے، اور مال تو دور کی بات، لیکن چند کپڑے ٹنگے ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ان سے حال خیریت لی اور پھر ان سے پوچھا کہ دن بھر میں کتنے بیچ لیتے ہیں، کتنا پیسہ آ جاتا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ ہم یہاں دکان کھول کے پیسہ کمانے نہیں بیٹھے ہیں، دکان کھول کے ہم پیسہ کمانے نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ یہاں ہم دکان کھول کے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنے بیٹھے ہیں۔ گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، لیکن یہ عزم ہے ان کا، اور ابھی بھی دیکھیے انہیں شہید کیا جا رہا ہے، لیکن وہ اسی طرح اپنے عزم و حوصلوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ 1882 سے لے کر 1908 تک کچھ زمینوں کے بیچنے اور خریدنے کے دور وہاں چلے تھے، لیکن بڑی کم قیمت دے کر انہیں بے دخل کر دیا جاتا، یہاں تک کہ 1908 سے 1914 تک ایسا معاملہ ہو گیا کہ یہودیوں کو بلایا جاتا، اس کا کمشنر جو تھا وہ یہودی تھا، وہ دور دور سے یہودیوں کو بلاتا اور ان کے وظیفے جاری کرتا، ان کو کاشت کرنے، زراعت کرنے کے لیے زمینیں دیتا، اور وہ جتنی پیدا کرتے یعنی جتنی کاشت کرتے وہ تو ان کی ہوتی ہے، اس کے مقابل یعنی اتنے ہی انہیں انعام دیا جاتا تھا۔ یہ کس کا کام تھا؟ یہ یہودیوں کا کام تھا۔ لیکن جو عرب تھے وہاں کاشتکار، ان پر بھاری ٹیکس لگا دیا گیا، ان پر اتنا زیادہ ٹیکس لگا دیا کہ یہ ادا نہ کر سکیں، اور ٹیکس نہ ادا کر پائیں، اس کے بعد کیا کرتے؟ اس کے جرمانے میں ان سے زمینیں چھین لیتے، یہاں تک کہ تقریباً 1914 میں 50,000 ایکڑ زمین انہوں نے عربوں سے خالی کروا لیا، عربوں سے خالی کروا لیا، ضبط کر لیا، اور پھر یہودیوں کو مفت میں بانٹا۔ اس وقت وہاں کا جو کمشنر تھا وہ یہودی تھا،
اس نے یہ بدتمیزی کی۔ اس کے بعد پھر اس سے بڑی بدتمیزی یہ تھی کہ جو مسلمان تھے ان کو اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں، لیکن جو یہودی تھے وہ مسلح اسلحہ لے کر آتے تھے۔ وہاں کے مسلمانوں کو جو زمینی کاشت کے ضرورت میں جو اوزار لگتے ہیں وہ بھی اگر کوئی خطرناک ہوتے تو ان کو بھی ان کے نام پر انہیں جیل جانا ہوتا، اور اس پر سزائے موت بھی سنائی ان لوگوں نے۔ یعنی جس طرح امریکہ نے عراق پر کئی سال پابندیاں لگا کے اسے پہلے کمزور کیا، اور جب اس کی معاشی حالت بالکل کمتر ہو گئی پھر اس پر حملہ کیا، تو یہ وہی صورت آج کر کے یہ پائے ہیں۔ اور جب اس وقت بھی حالانکہ اتنے کے باوجود بھی ان کے پاس زمینیں 5% 6 تھیں، لیکن 1947 میں جب یہ معاملہ اقوام متحدہ میں پیش ہوا، اقوام متحدہ میں پیش ہوا، تو یہ اس لیے پیش ہوا تھا کہ یہ سب جو ہے مل کر انصاف کر دیں گے، یہ جو سینکڑوں سال سے یہ ظلم کر رہے ہیں، ان کی زمینیں غصب کر رہے ہیں، چھین رہے ہیں، یہ ان کی زمینوں کو دلوا دیں گے۔ لیکن معلوم ہے ان لوگوں نے کیا کیا، 5% پر وہ قابض تھے اور انہوں نے 55% دلا دیا۔ سب سے بڑا ظلم اقوام متحدہ نے کیا کہ ان کو 55% دلوا دیا۔ اور اب پھر کیا پوچھنا، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اتنا تو ضرور کریں کہ جو چیزیں اسرائیل کی ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، اس سے ضرور کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا۔ تو اتنی کوشش کریں کہ معلومات کریں اور ان کا بائیکاٹ کریں، خود نمازیں اور پھر ان میں دعائیں، اور دعاؤں کے ساتھ ان مظلوم کی حمایت کا اعلان۔ اللہ تعالیٰ ان مسلم حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ آج بھی ان کے ساتھ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ جل وعلا غاصبوں کو اور اسلامی دشمنی رکھنے والے اور دشمنوں کو خائب و خاسر